کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہے یہ صرف اس کی شان ہے. اور یہ شان اس کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے. محمد کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں اس نے ڈالا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ 28ویں پارے میں جو آیت پڑھی ہے اس کی طرف آ رہا ہوں. خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فرماتا ہے وہ لوگ آتے بعد میں آتے ہیں. مفسرین نے اپنی تحقیق کی، لیکن میں عقیدت تو محمد کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بعد میں آنے والے لوگ کون ہیں؟ کسی نے کہا کہ مہاجرین، کسی نے کہا کہ انصار، لیکن لوگوں میں سادی مثال دے کر بات یوں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے آئے، ان کا بیٹا جناب شیش ان کے بعد آیا، اس کے بعد پیغمبر آتے گئے، ان کی اولادیں بعد میں آتی گئی، وقت گزرتا گیا، زمانہ چلتا رہا، میرے اور آپ کے آقا کا دور آیا. میرے آقا پہلے تشریف لائے، صحابہ بعد میں آئے، پہلے ابو بکر آئے، پھر جناب والا علی آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے. یہ سلسلہ چلتا رہا، سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا. ہمارے آبا و اجداد پہلے دنیا میں تشریف لائے، ہم بعد میں آنے والے ہیں، اور ہمارے بعد ہماری اولاد بعد میں آنے والی ہے. یہ جتنا بھی طبقہ ہے اس سارے طبقے کا ذکر میرا رب قرآن کے اندر یوں فرماتا ہے کہ لوگوں یہ جتنے بھی بعد میں آنے والے لوگ، چاہے وہ میرے نبی کے دور حاضر کے اندر آئے، چاہے وہ صبح قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، یہ اتنی خوش نصیب امت ہے کہ اس کا ذکر یہ آتی تو بعد میں میرا رب 1400 سال پہلے میرے اور آپ کا ذکر اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے. مطلب ہم آج دنیا میں آئے ہیں لیکن ہمارا ذکر 1400 سال پہلے رب نے قرآن کے اندر کیا. محبوبہ یہ بعد میں آنے والے لوگ، یہ جتنے بھی ہیں صبح قیامت تک، یہ صبح قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، یا اللہ ان کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، وہ آتے بعد میں آ کر خاموش نہیں رہتے، وہ اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہیں، زبانیں ہلاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں زبانوں سے. مولا کیا کہتے ہیں؟ اور یہ صیغہ مضارع کا ہے، یعنی جناب حال کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، آنے والے وقت کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. مضارع کا صیغہ میرے رب نے ارشاد فرمایا. میرا رب فرماتا ہے وہ اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہیں، کسی پکارنے والے کو پکارتے ہیں. میرے مولا کس کو پکارتے ہیں؟ میرا رب فرماتا ہے کہ وہ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی دنیا دار کو پکارتے، کسی جناب والا لیڈر و ناظم و وزیر و بادشاہ کو نہیں پکارتے. جب بھی محمد کے غلام اپنی زبانوں کو حرکت دے کر پکارنے پر آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ربنا، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار. وہ جب بھی پکارتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں. کس کو پکارتے ہیں بولو؟ اچھا سنو، پکارتے ہیں رب کو. کس کو پکارتے ہیں؟ رب. اور کہتے کیا ہیں پکار کر؟ پکار کر کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا. نہ دنیا مانگتے ہیں، نہ کرسی و اقتدار مانگتے ہیں، نہ جاہ و منصب مانگتے ہیں، نہ دولت مانگتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی اور چیز مانگتے ہیں. صرف ایک چیز کا ذکر میرا رب فرما رہا ہے کہ ایمان والے آتے بعد میں ہیں، آ کر زبانوں کو حرکت دیتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں. یا اللہ کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا میرے نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے اور یہ ان کی پہچان ہے کہ وہ جب بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں تو رب سے ایک ہی چیز طلب کرتے ہیں. مولا کیا فرمایا؟ وہ صرف اور صرف مجھ سے اپنی بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں. کیا طلب کرتے ہیں بولو؟ اپنی بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں. تو یہاں رب سے کیا مانگنے آئے ہو بھائی؟ یہ اکٹھے ہوئے ہو لوگ کیا مانگنے آئے ہو؟ بخشش مانگنے آئے ہو نا. کس کی؟ اپنے گناہوں کی. اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے مانگنے آئے ہو. مولا کیا صرف اپنی بخشش مانگتے ہیں؟
فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نبی آیا مکے میں پیدا ہوا تو اس نے کل کائنات کا خیال رکھا ہے. آئے ہائے 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 رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ بولو یار. میرا نبی مکے میں آیا تو کل کائنات کا اس نے خیال رکھا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی امت میں پیدا ہونے والا صرف اپنا خیال رکھے؟ نہیں، وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ اپنے لیے مانگنے کے بعد وہ اپنے ان لوگوں کے لیے مانگتا ہے جو محمد کا کلمہ پڑھتے ہوئے اور محمد کی غلامی کے اندر اور محمد مصطفیٰ کے اندر اس دنیا سے چل بستے ہیں. ان کے لیے بھی کہتے ہیں مولا تو ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو غلامی مصطفیٰ میں اس دنیا سے چل بستے ہیں. تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. مولا تو ان کی بھی بخشش فرما. تو آج ہم اپنی بخشش مانگنے آئے، مانگیں گے نا یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اور جو ہمارے بھائی جی ان کی والدہ ہیں، ایک بزرگ مائی صاحبہ جو اس دنیا سے چل بسی، تو ان کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں گے. تو یہی چیز تو میرا رب قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اچھا تو پھر جو لوگ پورا ہو گیا ٹائم، جو پورا ہوا مجھے بتانا، میرے پاس گھڑی نہیں ہے. اچھا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چلیسویں کی محفلیں، یہ سال ثواب کی محفلیں، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ. تو کیا ان باتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ یہ ہے یا نہیں ہے کہ یہ لوگ بعد میں آتے ہیں، بعد میں آ کر اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں، پھر اپنے ان لوگوں کے لیے مانگتے ہیں جو مر گئے، ان سے پہلے دنیا سے چل بسے، ان کے لیے مانگتے ہیں. تو یہی نقشہ اس محفل کا اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. تو مجھے بتاؤ یہ چیز قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اب بھی آپ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اللہ ہی سمجھائے. قرآن میں موجود ہے، ہم ایسے نہیں مانگتے. جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم اس کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے. ورنہ قرآن تو جا بجا کہتا ہے کہ فلاں بخشش کی دعا مانگتا ہے، فلاں مانگتا ہے، فلاں مانگتا ہے، فلاں. اور اللہ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے، ان کی مغفرت کرنے کے جگہ جگہ بہانے تلاش کر کے رکھے ہوئے ہیں. میرے نبی کا امتی یہ کام کر دے تو اس کے گناہ معاف کر دوں گا، یہ کام کر دے تو اس کے گناہ معاف کر دوں گا، یہ کر دے تو اس کے گناہ معاف کر دوں گا. کعبہ آ جائے، کعبے کا طواف کرے تو ثواب اس کو بھی پہنچاؤں گا، گناہ بھی معاف کر دوں گا، مرنے والوں کو بھی ثواب پہنچا دوں گا. کوئی کنواں کھود لے اس کا ثواب اس کو بھی پہنچاؤں گا. اور صبح قیامت تک جو اس کے عزیز و اقربا ابا و اجداد دنیا سے چل بسے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. یعنی اللہ نے جگہ جگہ بخشش اور مغفرت کے بہانے تلاش کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ جو رستے سے پتھر ہٹا لیتا ہے میرا رب اسے بھی نیکیاں عطا فرما کے اس کے نامہ اعمال سے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے. کتنا کریم رب ہے، کتنا کریم رب ہے کہ جگہ جگہ امت مصطفیٰ کو بخش رہا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. لیکن امت ہے کہ کہتی ہے نہیں یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے. ایسا نہیں ہے. میرے رب کا دریائے رحمت ہر وقت ہمیں بخشنا چاہتا ہے. رحمت دا سے ایک بار کہو. فکر نہ کرو 10 منٹ میرے خیال میں مجھے بتائیں رہ گئے تو بس بات ختم کر رہا ہوں. آپ پریشان ہو گئے کہ مولوی تو اب لے کے ہی بیٹھ گیا ہے، اب نہیں چھوڑے گا. ایسی بات نہیں ہے. ذرا جاگ کر سبحان اللہ کہو. رحمت دا دریا الہی ہو ہر دم وگدا تیرا کم بن جا میرا. اس کا دریائے رحمت ہر وقت جوش میں ہے، ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے. مگر ہم بخشش مانگیں تو تب نہ، ہم معافی مانگیں تو تب نہ. وہ تو کہتا ہے آؤ میرے بندو. اور یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، ویسے تو شب برات کے لیے ہے کہ پوری رات رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہوتی ہے کہ آؤ بخشش مانگو تمہیں بخش دوں. لیکن
رمضان کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ پورا مہینہ رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہوتی ہے. پورا مہینہ، ایک رات نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، ایک منٹ نہیں، پورا مہینہ رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہے. آؤ گناہگارو، آؤ مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں معاف فرما دوں. آؤ مانگنے والوں، آؤ گناہ کرنے والوں، آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں. اور یہ صرف دنیا داروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو عبادت کرتے ہیں، جو لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اس کا ثواب ان کو بھی پہنچتا ہے. اور اگر نیک عمل کرنے کے بعد وہ کہہ دے کہ مولا اس کا ثواب ہمارے مرنے والوں کو بھی پہنچا، تو میرا رب اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر مرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. اتنا ہی. فیضان محترم، ان محفلوں کا سلسلہ، ان اذکار کا سلسلہ، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو تذکرے ہوتے ہیں، ان کا سلسلہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ آخرت تک، قیامت تک پہنچتا ہے اور مرنے والوں کو اس کا ثواب ملتا ہے. یہ صرف اور صرف امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے. ایک بار میرے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھ لو، پھر بات کو ختم کروں کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے کیونکہ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں، ہم یہاں پر عبادت کرتے ہیں. میرا رب اس کا ثواب ہمیں بھی عطا فرماتا ہے، مرنے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے. یہ نبی کی رحمت کا صدقہ ہے. کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے